پشتونوں کے سب سے طاقتور قبیلوں میں شمار ہونے والی نورزئی قبیلہ افغان معاشرے کی ایک قدیم بڑی اور بااثر قبائلی شناخت ہے جس کی موجودگی افغانستان، پاکستان اور ایران میں صدیوں سے قائم ہے۔ مورخین کے مطابق نورزئی قبیلہ درانی پشتونوں کی شاخ ہے اور عددی قوت، عسکری صلاحیت اور سیاسی رسوخ کے اعتبار سے اسے پشتون اقوام کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا رہا ہے۔ عرف کے رو کے مطابق جو پشتون تاریخ کے مستند مغربی مورخ مانے جاتے ہیں، جنوبی افغانستان کے درانی قبائل خصوصاً نورزئی ہمیشہ سے ریاستی طاقت اور قبائلی خود مختاری کے درمیان ایک فیصلہ کن قوت رہے ہیں۔ اسی لیے ہر بیرونی طاقت نے یا تو انہیں ساتھ ملانے کی کوشش کی یا ان سے خوف محسوس کیا۔ نسلی اعتبار سے نورزئی قبیلہ سرابانی پشتونوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پشتون روایات کے مطابق تمام پشتون کیس عبدالرشید کی اولاد ہے، جن کے 3 بیٹے سرابن، بیٹن اور غرگشت ہے۔ نورزئی سرابانی شاخ سے نکلتے ہیں جبکہ خلجی بیٹانی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایڈمک اور اولف کیرو دونوں اس نسبتی تقسیم کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ نورزئی خلجی قبیلے کی شاخ ہے، مگر مورخین اور خود نورزئی علماء خصوصاً مولانا نیاز محمد خان نورزئی نے تحقیق، شجرہ نسب اور تاریخی حوالوں کے ذریعے سے اس غلط فہمی کو رد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ نورزئی خالص درانی پشتون ہے۔ یہ غلط فہمی دراصل کندہار اور چمن کے علاقوں میں چکزئی اور نورزئی قبائل کے درمیان پرانی قبائلی کشیدگی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، جسے وقت کے ساتھ تاریخی حقیقت سمجھ لیا گیا۔ لفظ نورزئی لسانی اعتبار سے عربی اور پشتو کا امتزاج ہے۔ نور عربی میں روشنی کو کہتے ہیں جبکہ زئی پشتو میں بیٹے کے معنی دیتا ہے، یعنی نور کا بیٹا۔ یہی وجہ ہے کہ درانی دور میں اس قبیلے کو وقار، شرافت، قیادت سے جوڑا جاتا ہے۔ ایڈمک کے مطابق احمد شاہ ابدالی کو 1747 میں پیر صابر شاہ نے در درہ یعنی موتیوں کا دروازہ قرار دیا، جس کے بعد ابدالی قبیلہ درانی کہلایا اور اسی کے ساتھ نورزئی بھی درانی شناخت کے تحت مشہور ہوئے۔ افغانستان میں نورزئی قبیلے کی آبادی کے بارے میں مختلف اندازے موجود ہیں، مگر زیادہ تر افغان محققین اور قبائلی ریکارڈز کے مطابق یہ آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جو افغانستان کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ بنتی ہے۔ نورزئی افغانستان کے صوبے کندہار، ہلمند، ارزگان، زابل، فرا، نیمروز، ہرات اور بادغیس میں بڑی تعداد میں آباد ہے، جبکہ کابل، غور، جوزجان، فریاب اور قندوز میں یہ اقلیتی حیثیت میں موجود ہے۔ کندہار، پنجوائی، میوند، دامن، سپن بولدک اور شورواک جیسے علاقوں میں نورزئی صدیوں سے آباد ہے۔ طالبانی اور ایڈمک کے مطابق ہلمند میں نورزئی علی زئی کے بعد دوسرا بڑا سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے اور صرف ہلمند میں ان کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ سیاسی اور عسکری تاریخ میں نورزئی قبیلہ ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں نورزئی سرداروں نے نہ صرف درانی سلطنت کی توسیع میں حصہ لیا بلکہ سندھ، شکارپور اور شمالی ہندوستان میں درانی اقتدار کے استحکام میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ پروفیسر خیال جعفری کے مطابق بوخرا خان نورزئی اور ریحام خان نورزئی جیسے نورزئی سردار شکارپور کے گورنر رہے، جن کی اولاد آج بھی سندھ میں آباد ہے۔ 1761 کی تیسری جنگ پانی پت میں بھی درانی لشکر کے ساتھ نورزئی جنگجوؤں کی شمولیت کا ذکر ملتا ہے۔ جدید دور میں افغان جہاد، طالبان تحریک اور بعد ازاں امریکی مداخلت کے دوران بھی نورزئی قبیلے کا کردار فیصلہ کن رہا ہے۔ کیوستوزی اور احمد رشید کے مطابق طالبان تحریک کی جنوبی افغانستان میں بنیاد ایسے علاقوں میں پڑی جہاں نورزئی اکثریت میں آباد تھے، خصوصاً زڑئی اور سپن بولدک کے علاقے۔ یہ بات درست ہے کہ ملا محمد عمر نورزئی نہیں بلکہ ہوتک خلجی تھے، مگر یہ بات بھی تاریخی حقیقت ہے کہ نورزئی قبائل نے طالبان تحریک کو مضبوط قبائلی، مالی اور عسکری حمایت فراہم کی۔ موجودہ طالبان امیر شیخ ہیبت اللہ خودزادہ کا تعلق نورزئی قبیلے سے بتایا جاتا ہے، جس سے اس قبیلے کی موجودہ افغان سیاست میں اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ طالبان میں قبائلی تناسب کے حوالے سے فیصدی دعووں کے محققین محتاط انداز میں لیتے ہیں۔ پاکستان میں نورزئی قبیلہ بنیادی طور پر بلوچستان میں آباد ہے۔ اندازوں کے مطابق یہاں ان کی آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، کوئٹہ، مستونگ، کلات، نوشکی، چاغی نورزئی آبادی کے اہم مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان سٹیزن ایکٹ 1962 کے تحت نورزئی قبائل کی آبائی زمینوں میں چمن، توبہ ولگی، توبہ امرت، سپن، تیجا شامل ہے۔ کوئٹہ میں پختون آباد، کچلاگ اور گردنوا میں نورزئی خاندان آباد ہے، جن میں سب سے زیادہ احمد شاہ ابدالی کے زمانے یا بعد کے افغان ادوار میں ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں۔ ایران میں نورزئی قبیلے کی آبادی 3 سے 4 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، جو زیادہ تر صوبہ سیستان و بلوچستان میں آباد ہے۔ یہاں انہیں نورزئی، نورزی یا نوزائی بھی کہا جاتا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق نورزئی وہاں بھی اپنی قبائلی شناخت، مہمان نوازی اور جنگجوانہ روایات کے لیے جانے جاتے ہیں، اگرچہ زبان کے اعتبار سے کچھ خاندان بلوچی اور فارسی بھی بولتے ہیں۔ آپ نورزئی قبیلے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے۔